لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، طينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك واختارني للنبوة واختارك للعمامة، ومن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، سوگواران مولا کائنات، حلال مشکلات کا ماتم کرنے والوں، امیر کائنات کی صف اعضا بچھانے والوں، یقیناً آج کا دن تمام عالم انسانیت، بالخصوص تمام عدل پسند، تمام نیک سیرت اور نیک خو انسانوں کے لیے غم کا دن ہے، بالخصوص اہل ایمان کے لیے مصیبت کے دن ہے، کیونکہ آج کی تاریخ میں شقی ترین، اول و آخرین میں شقی ترین انسان نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کائنات کے سب سے نیک اور افضل ترین انسان کے سر پہ ضربت لگائی، اور اس وار نے فقط چند افراد کے دلوں کو مجروح نہیں کیا، بلکہ اپنے سینے میں دل رکھنے والے ہر حساس بیدار ضمیر انسان پر ظلم کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ ذات ہے جس نے اپنی پوری حیات طیبہ میں فقط انسانیت کی خدمت کی ہے، کبھی اپنے وجود بابرکت سے انسانیت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی شفقت اور محبت اور عاطفیت کی بنیاد پر بہت سے یتیم بچوں کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں بڑے یقین کے ساتھ کہ یہ وہ ذات تھی جس نے اپنی محبتوں کو اس طریقے سے یتیموں پر نثار کیا کہ یتیموں کو اپنی یتیمی کا احساس نہ رہا،
انہیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی کوئی ہے ہمارا سرپرست، کوئی ہے ہماری احوال پرسی کرنے والا، کوئی ہے ہم سے بے پناہ محبت کرنے والا۔ مگر ہاں عزیزو، ماہ مبارک رمضان کی جب 19ویں تاریخ آئی تو اس شفیق مہربان پیکر کو بہت سے یتیموں کے سر سے اس شفقت اور محبت کو اس ظالم نے دور کر دیا کہ جس محبت کے سائے میں غریب اپنی غربت کا احساس نہیں کرتا تھا، یتیم اپنی یتیمی کا احساس نہیں کرتا تھا۔ بہرحال دن بہت ہی پرغم ہے، اور ہر قلب مومن میں بہرحال غم ہے، رنجیدہ ہے، مجروح ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے۔ اس درد کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آج کائنات کا ہر صاحب ایمان کتنا زیادہ غمزدہ و پریشان حال ہے۔ بہرحال گفتگو کرنی ہے، اور میں نے اس عظیم ہستی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کائنات کے اس عظیم پیکر کے مقدس کلمات کو منتخب کیا ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی ہے، جس کے وجود سے کائنات بہرحال محفوظ رہی ہے، یوں کہہ دوں جو تمام نبیوں کا سردار رہا ہے، جس کے ہر ایک قول پر وحی الہی کا پہرا لگا رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ اس وقت تک گفتگو کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے، جس کے ہر قول پر وحی کا پہرا ہو، جس کے ہر فعل کی ضمانت خدا لے رہا ہو، وہ اپنے مقدس کلمات اپنے پاک و پاکیزہ لب و لہجے میں مولائے کائنات کے سلسلے میں اس موقع پر جو نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ کے ماہ شعبان کے آخری جمعے پر خطبہ دیا تھا، جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اہل تاریخ نے جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے کتابوں میں درج کیا ہے، جس خطبے کے اندر نبی رحمت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کہ تمام تر فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا، ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کا بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ روزہ رکھنے والے روزے دار کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس پر فرائض کیا ہیں۔ فقط بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی شرعی ذمہ داریاں ہیں، جن کا تذکرہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں کیا۔ اور ساری باتیں بیان کرتے کرتے، روایت کہتی ہے خطبے کے فقرے یہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں بیان کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا کہ جب مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نبی رحمت سے پوچھ لیا، یا نبی اللہ، اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو نبی خدا نے اس ماہ مبارک رمضان کے سب سے افضل عمل کا تعارف کراتے ہوئے آسان لب و لہجے میں یہ کہہ دیا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جسے خدا نے حرام قرار دیا گیا، جسے خالق کائنات نے، جسے ہمارے مالک نے، میں اپنے لفظوں میں کہوں، جن چیزوں کو اس پوری دنیا کو وجود دینے والے نے ہم پر حرام قرار دیا، ان محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ نبی کہتے ہیں سب سے بہتر عمل اس ماہ مبارک رمضان کے اندر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیز سے بچا لے۔ اور اس کے بعد خطبے کے فقرے یہی ہے کہ اس کے بعد نبی رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کریم رونے لگے، اور جب رونے لگے تو مولا کائنات نے پوچھا، یا نبی اللہ، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، علی، اسی مہینے میں اولین و آخرین میں شقی ترین انسان اس فعل کو تمہارے ساتھ انجام دے گا جو کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے سلسلے سے حلال اور جائز نہیں ہے، یعنی تمہیں قتل کیا جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر جب تم نماز میں مصروف ہوگے اور وہ شقی دل انسان ایک ضرب تمہارے سر پہ لگائے گا اور تمہارے سر کے لہو سے تمہاری داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ عزیزو، عرض کروں گا انشاءاللہ ان فقروں میں بھی بہت سی باتیں ہیں، ان الفاظ میں بھی بہت سی گفتگو ہے، بڑی وضاحت طلب چیزیں ہیں، مگر مجھے اپنی اصل بات عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ یہ ساری باتیں جب نبی کریم بیان فرما رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھا، نبی رو رہے تھے، اس وقت میرے مولا نے ایک عجیب سوال کیا، اور وہ سوال قیامت تک آنے والے ہر پیروکار علی کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، ہر سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا سوال کرتے ہیں اذالک فی سلامت من دینی، یا نبی اللہ یہ جو فعل انجام دیا جائے کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ اللہ اکبر، مقام تعجب و حیرت ہے، مقام عبرت ہے، مقام درس ہے۔ کائنات کا امیر کل ایمان، جس کی محبت ایمان، جس کی عداوت نفاق و کفر کہلائے، جس کی عظمت اور فضیلتیں قرآن میں بھری پڑی ہوں، جس کے فضائل خود رحمت عالم نبی بیان فرما رہے ہوں، جبریل جیسا فرشتہ جس کے در کا نوکر بن کر کے فضیلت سمجھتا ہو، جس کی شان میں آیات اور روایات بے پناہ موجود ہوں، دوست و دشمن جس کی تعریفیں کرتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، وہ ہستی جس کا وجود ہی دین کے تحفظ کے لیے ہے، جس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے دین کی بقا اور حفاظت کے لیے، وہ ذات یہ سن کر کے سوال کرتی ہے کیا وہ وقت میرے دین کی سلامتی پر ہوگا؟ غرض میں جہاں تک سمجھ سکا، شاید میرا مولا اپنے قیامت تک آنے والے ہر عاشق کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا دنیا کیسے گزاری اس سے بحث نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تم کس کیفیت میں تھے؟ آیا دین پر تھے یا دین پر نہیں تھے؟ دین باقی تھا کہ دین فنا ہو چکا تھا؟ تمہارا دین سلامت تھا کہ دین سلامت نہیں تھا؟ غرض ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے، یاد رکھنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تمہاری روح نکل رہی ہو، جب تم اپنے مالک کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہے ہو، جب تم اس دار فانی کو ترک کر کے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کرو، تو اس بات کا خیال تمہارے پاس ہونا چاہیے، آیا میں اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دین بیچ کر کے جا رہا ہوں، دین کو برباد کر کے جا رہا ہوں، دین کو لٹا کر کے جا رہا ہوں، دنیا کو بنا کر کے جا رہا ہوں۔ اگر علی جیسی ذات ایسے موقع پر دین کی سلامتی کا سوال کرتی ہے، گویا ہم سب کو اب آخری لمحے میں، حیات کے آخری موقع پر اپنے دین کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم جب کہہ دیا کہ ہاں علی تمہارا دین سلامت ہوگا، عزیزان محترم یہ بہرحال اپنے آپ میں سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، ہم کیا اور ہماری حیثیت کا۔ جب میرا مولا اپنے آخری لمحات میں، حیات کے آخری موقع کے اوپر سلامتی دین کی فکر کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمیں پیغام دے رہا ہے، یقیناً جس کی محبت دین ہو، جس کی محبت ایمان ہو، جو کل ایمان کی سند پا چکا ہو، جس کے سلسلے میں آیات بے پناہ آیتیں موجود ہوں، جس کی مدح و ثنا خالق کائنات کر رہا ہو، بھلا اس کے دین کے بارے میں سوچنا کیا، لیکن وہ ہمیں درس دینے کے لیے، ہمیں پیغام دینے کے لیے، شاید ہمیں متوجہ کرنے کے لیے۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مامومین سے کسی لمحے غافل نہ ہونے پائے، جو اپنے پیروکاروں سے کسی موقع پہ غافل نہ رہے۔ جا رہے ہیں مگر قیامت تک آنے والے ہر پیروکار کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے۔ بہت سی باتیں ہیں، عرض کرنا ہے، بہرحال وقت نہیں ہے وضاحت کر سکوں آپ خدمت میں، اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ اور اس گفتگو کے بعد پھر نبی کریم نے وہ فقرے دہرائے، وہ فقرے بیان کیے، وہ فقرے اپنی زبان پہ جاری کیے، جسے میں نے بطور عنوان گفتگو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یا علی
من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، ومن سبک فقد سبنی، جس نے آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے، ابیوزنگ ورڈز یوز کیے، غلط فقرے کہے، گالیاں بکیں، سب و شتم کیا، گویا اس نے فقط آپ کو نہیں کہا بلکہ اس نے مجھ پر سب کیا ہے، اس نے میری شان میں غلط کلمات استعمال کیے ہیں، اس نے میری توہین کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، یا علی، اتنی سی بات نہیں، ذرا غور کیجیے گا، یہ ساری جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا اس نے میرے ساتھ کیا، یہ لفظ اپنے آپ میں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ حضور اکرم اور مولائے کائنات میں کیا نسبت تھی، ان دونوں میں کیا تعلق تھا۔ گویا دو پیکر تھے مگر جان ایک تھی، دو الگ الگ وجود دکھ رہے تھے مگر کیفیتیں ایک تھیں، طینت ایک تھی۔ اور اسی بات کو اور واضح طور پر بھی نبی کریم نے بیان کر دیا کہ اے علی، اتنی سی بات نہیں ہے، کیوں ایسا ہے کہ جس نے تمہیں سب کی اس نے مجھے سب کی، جس نے تم سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی، جس نے تمہیں قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، لأنک منی کنفسی۔ اللہ اکبر، یہ فقرے ہیں، نبی رحمت کے دہن اطہر سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ اس زبان پر جاری ہونے والے کلمات ہیں جو بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتی، وہ زبان یہ کہہ رہی ہے لأنک منی کنفسی، تمہاری نسبت مجھ سے بالکل ایسے گویا جیسے خود میرا اپنا مسئلہ ہے، اتنی قریب کی نسبت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کی خلقت ایک ہی نور سے ہوئی ہو، جن کو اس مقام پر رکھا گیا ہو کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نفسی، گویا تم بالکل میرے نفس کی طرح سے ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جب پروردگار عالم نے نصارہ نجران کو مباہلے کی دعوت دی اور یہ حکم ہوا کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم پہلے اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر کے آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے کر کے آؤ، جسے ہم جوانوں کہتے ہیں کہ اپنوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ یہ گفتگو ہوتی ہے کہ آخر نبی کریم کسی اور کو کیوں نہیں لے کر کے گئے؟ میں کہنا چاہوں گا جب کوئی مولائے کائنات کے علاوہ نبی رحمت کی نظر میں نفس کی منزل میں تھا ہی نہیں تو کسی اور کو لے کے جاتے۔ یہاں خود نبی نے واضح کر دیا، علی ظاہراً ایک دوسرا پیکر ضرور ہے مگر اس کی نسبت ہم سے بالکل بے نفسی، انک منی کا نفسی، جو کچھ تمہارا ہے وہ میرا ہے، جس نے کچھ تمہارے ساتھ کیا اس نے میرے ساتھ کیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم نے اس کی اور جو وضاحت فرمائی، کہتے ہیں روح کا من روحی و تینت کا من تینتی، اللہ اکبر، کہ تمہاری روح میری روح سے ہے، تمہاری تینت، تمہاری فطرت میری تینت و فطرت سے ہے، نہ فطرت بدلی ہے، نہ تینت بدلی ہے، نہ روح بدلی ہے، نہ کیفیتیں بدلی ہیں، نہ نسبتیں بدلی ہیں، گویا بالکل بے نفسی کا نفسی، تم بالکل میرے نفس کی طرح سے۔ عزیزان گرامی، جب نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں تو اس پہ بہرحال شک و شبہ کی منزل نہیں رہ جاتی ہے۔ میں صرف اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا، ورنہ باتیں تو بہت سی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و خلقک، اس نے مجھے خلق کیا، و ایاک خلقنی و ایاک، اس نے مجھے خلق کیا اور تمہیں خلق کیا، یعنی ہم دونوں کو اس خالق نے خلق کیا۔ واصطفانی و ایاک، مجھے چنا تمہیں چن لیا۔
یعنی ہم دونوں اس کی مخلوق ہیں، اس نے مجھے بھی خلق کیا ہے، تمہیں بھی خلق کیا ہے، ہم دونوں اس کے مصطفیٰ بندے ہیں، اس نے ہمیں بھی چنا ہے اور تمہیں بھی چنا ہے۔ اب یہاں پر ذرا سا ٹھہریں اور محسوس کریں نبی کریم کہہ کیا رہے ہیں، اس کیفیت کو محسوس کریں، کیا کہہ رہے ہیں، اس منظر کو سوچیں، کہاں کہہ رہے ہیں، کس موقع پہ کہہ رہے ہیں، کس جگہ کہہ رہے ہیں، سامعین کون ہیں۔ اگر آپ ذرا سا پس منظر میں جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا یہ گفتگو نبی کریم کر رہے ہیں، ماہ شعبان کے آخری جمعے میں کر رہے ہیں، ماہ مبارکہ رمضان کی فضیلتوں اور اس کے اعمال اور اس کے فرائض و ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ساری باتیں صحابہ کرام کے درمیان بیان ہو رہی ہیں۔ مجمع صحابیوں کا ہے، سننے والے مقدس صحابہ کرام ہیں، بیان کرنے والے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ مقدس کلمات نبی رحمت کے دہن اطہر پہ جاری ہیں۔ سارے فضائل و کمالات بیان کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں مولا کائنات کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، مولا کائنات سے اپنی نسبت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا آج ہی سمجھ جائے۔ مجھے حیرت و تعجب ہے کہ جب نبی کریم نے اپنی زندگی میں اس بات کو واضح کر دیا کہ علی کی نسبت مجھ سے بالکل میرے نفس کی جیسی ہے، جو کچھ بھی تم علی کے ساتھ کرو گے گویا سمجھو میرے ساتھ کر رہے ہو۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، اگر تم علی سے محبت کر رہے ہو تو گویا مجھ سے محبت کر رہے ہو، اگر تم علی سے نفرت کر رہے ہو تو گویا مجھ سے نفرت کر رہے ہو۔ اور اتنی سی بات بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، فقط خود نبی نے واضح بھی کر دیا ہے ان نسبتوں کو بیان کر کے، جس نے آپ کو سب و ستم کیا، آپ کو برا بھلا کہا، گویا اس نے مجھے کہا، جس نے آپ سے عداوت رکھی اس نے گویا مجھ سے عداوت رکھی۔ اب سوال عالم اسلام سے اتنا کرنے کا تو حق بنتا ہے نا کہ اگر کوئی انسان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کی رسالت کا کلمہ پڑھ کر کے انسان مسلمان بنتا ہے، اگر انہیں گالیاں دے گا، انہیں برا بھلا کہے گا، ان کی توہین کرے گا تو کیا اس کے بعد بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا نبی رحمت سے عداوت رکھے، ان سے بغض رکھے، تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں پورے عالم اسلام سے اگر آپ یہ سوال پوچھیں تو ہر مسلمان کہے گا قطعاً نہیں۔ وہ انسان کی جو نبی رحمت سے عداوت رکھے، وہ انسان جو نبی رحمت سے بغض رکھے، انہیں برا بھلا کہے، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان جواب یہی دے گا۔ مگر میں اس سے پوچھنا چاہوں گا، کیا تم نے یہ نسبتیں نہیں سنی ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ گویا علی کے نفسی، یہ نہیں کہ علی علی ہے، سمجھو نبی ہے، میں ہوں۔ ان باتوں پر ذرا غور کر کے دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب ساری باتیں کرنے کے بعد اب عجب فکرے ہیں اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ اختارنی للنبوہ، ہم دونوں کی نسبتیں بالکل ہیں، واضح ہیں۔ تمہیں اذیت پہنچائے، مجھے پہنچائے، تمہیں برا کہے گویا مجھے برا کہہ رہا ہے، کیونکہ تم بالکل میرے نفس جیسا ہو، تمہاری روح میری روح ہے، تمہاری طینت میری طینت ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو چنا گیا ہے۔ کیا دونوں کو ایک ہی منصب کے لیے چنا گیا ہے؟ دونوں کو ایک ہی کام کے لیے چنا گیا ہے؟ ان دونوں ہستیوں کو خلق کرنے کے بعد خالق نے چنا ہے، مگر نبی کریم وضاحت فرما رہے ہیں اختارنی للنبوہ واختارک للامامہ۔ عجب فقرہ ہے، میں کیا کہوں، میں اپنی کیفیت شاید آپ تک واضح کر پاؤں نہ کر پاؤں۔ نبی فرما رہے مجھے نبوت کے لیے چنا اور تمہیں امامت کے لیے چنا۔ جب فقرے میں نے پڑھے تو میری سمجھ میں اتنی سی بات تو بہرحال آ ہی گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم اس بات کو مجمع عام کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے نبوت کے لیے،
اور تمہیں چنا ہے امامت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر با فہم سامع کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نبوت پہ مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا، اس کے بعد بھی ایک سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا سلسلہ ہے، اللہ کی طرف سے اس سلسلے کے لیے بھی کسی ذات کو چن لیا گیا ہے، اور اس ذات کو علی کہا جاتا ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا، نبی کریم نے اپنی حیات میں بیان کر دیا ہے، اختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، اے علی، اللہ نے مجھے چنا ہے نبوت کے لیے اور تمہیں چنا ہے امامت کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ فقرہ ہم سب موالیان اہل بیت کے لیے، خاص طور سے امامت کے قائل تمام امامیہ کے لوگوں کے لیے جو ہمارا امتیاز ہے، اسی لیے ہم امامیہ کہلاتے ہیں، فرقہ امامیہ کے عنوان سے ہمارا تعارف ہوتا ہے۔ ان امامیہ کے لیے بہرحال یہ موقع افتخار ہے، یہ موقع فخر ہے، اور یوں کہہ دوں کہ اپنی صداقت اور حقانیت پر دلیل بھی ہے کہ امامت منتخب شدہ سلسلہ ہے خدا کی طرف سے، اور امامت کے لیے جس ہستی کو چنا گیا اسے علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نبی کریم خود بیان کر کے گئے، گویا بات بالکل واضح ہے، نبوت اور امامت یہ دونوں سلسلے الہی سلسلے ہیں، اور اگر یہاں سے بات سمجھ میں نہ آئے تو بالکل قرآن کریم اس موقع پر جہاں جناب ابراہیم خلیل اللہ نے منصب امامت ملنے کے بعد امامت کا مطالبہ اپنی ضروریت میں کیا، جب قدرت نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا، اب وہ خلت کے درجے پر فائز جناب ابراہیم خلیل خدا جیسی امامت کی سند میسر ہوئی، فوراً ایک ذریت کے سلسلے سے مطالبہ کر بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی انسان کو بڑا انعام مل جائے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ انعام ہمارے خاندان میں بھی باقی رہ جائے، شاید اسی حوالے سے جناب ابراہیم نے فوراً ہی بارگاہ معبود و من ذریتی، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں بھی ہوگی۔ قدرت نے نہ مطالبہ جناب ابراہیم کو قبول کر لیا اور نہ ہی رد کر دیا، مگر ہاں اس عظیم مطالبے کے لیے جو کنڈیشن ہے، جو صلاحیت ہونی چاہیے، جو شرط ہے خالق کی نظر میں، اس شرط کو بیان کر دیا۔ غرض فوراً کل ذریت کے مسئلے میں قبول کر لینا، اگر قبول کر لیا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ ذریت ابراہیم میں ہی امامت ہوگی، چاہے جیسا انسان ہو، ذریت میں امام ہو سکتا ہے۔ کلن منع کر دیتے کہ نہیں آپ کی ضرورت میں نہیں ہوگی، تو پھر مسئلہ تھا پتہ نہیں کسی ضروریت میں ہوگی، کہاں ہوگی نہیں معلوم، مگر پروردگار عالم نے نہ گھر قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر کہا کہ ہاں صاحب آپ ہی کی ضروریت میں ہوگی، نہ منع کیا، خالق نے ایک معیار رکھا، ایک کنڈیشن بیان کر دی، ایک شرط بیان کر دی کہ یہ کوالٹی ہوگی، یہ صلاحیت ہوگی تو امام بنے گا۔ قدرت نے کہا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ، میرا یہ منصب، میری طرف سے دی ہوئی یہ پوسٹ نہیں ملے گی ظالم کو۔ بس ایک فقرے میں بات واضح ہو گئی کہ گویا منصب امامت عہدہ الہی ہے، اور عہدہ الہی ہے تو اللہ ہی اس عہدے پر لوگوں کو اپوائنٹ کرے گا، کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرما دیا اس خطبے کے اندر کہ پروردگار عالم نے نبوت کی پوسٹ کے لیے، نبوت کے عہدے کے لیے، منصب نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، اور منصب امامت کے لیے علی تمہیں منتخب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا ہی خود اس بات کی علامت ہو گئی کہ اے علی تمہارے اندر ظلم کا تصور نہیں پایا جا سکتا،
ذات مولا کائنات میں جسے خدا نے امامت کے لیے چن لیا ہو، جو امامت کے لیے چنا جائے گا وہ ظالموں میں نہیں، کسی بھی قسم کا ظلم اس سے صادر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی حیات میں عدل ہی عدل پایا جائے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ غیر مذہب و مسلک کے مفکرین نے، اسکالرز نے، تھنکرز نے جب سوچا، ذات مولا کائنات کا مطالعہ کیا، علوی حیات کے گوشوں پر، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف اینگل سے مولا کائنات کی زندگی کا جب مطالعہ کیا گیا، اسٹڈی کی گئی، تو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ علی اپنی شدت عدالت کی بنیاد پہ مارے۔ عزیزان گرامی، یہ بات دشمن بھی کہتا ہے،